السلام نے میں آؤ بیعت کرو مسلمانوں اسلام میں داخل ہو. ایک بندہ کیا ہویا ہے حضور نے ادا ہاتھ اپنے ہاتھوں تے رکھایا بیعت لئی ہے مسلمان ہویا کلمہ پڑھیا ہے ایس سائٹ تے ہو گیا. دوجہ بندہ کیا ہویا ہے انہیں کلمہ پڑھیا بیعت کیتی ہے مسلمان ہو گیا. تیسرا چوتھا میں چلتے آ رہے ہیں. جدوں 10واں بندہ کیا ہویا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو پچھا ہٹ جا میں محمد تیری بیعت نہیں لواں گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہکو علاقے تو آئین ہکو قبیلے دے بندن سارے دان دے دا بندن دان دے دا انسان تے ہکو مذہب دے اندر انہاں دا تعلق ہے. ناؤ بندیاں دی تو سب بیعت لے لئیے 10ویں دن کاری کیوں فرمایا دا ہاتھ ویکھو تے صحابہ نے ہاتھ ویکھیا ہے او دے وچ لوہے دا کڑا پایا ہویا ہے. نبی علیہ السلام نے جب لوہے دا کڑا پائے او مشرک ہوندا ہے جب تک ایک کڑا نہ اترے محمد بیعت نہیں لیندے. لوہے دا کڑا ہاتھ میں ہے رسول اللہ نے اس کو شرک قرار دیا. حضور نے بیعت لینے سے انکار کیے. کڑا پہننا اس دور میں شرک تھا کڑا پہننا اس دور میں بھی نہیں ہے نہیں. اس دور میں کڑا پہننا شرک تھا آج بھی نفع اور فائدے کی نیت سے کڑا پہننا انج نہیں شرک ہے. شرک پتہ لگے بات تمہاری زبان جو شرک نکلتا پیا. اس دور میں کڑا پہننا شرک تھا اس دور میں بھی کڑا پہننا شرک. قیامت والے دن نجات عقیدہ توحید تے ہوئے گی. تسی اگے آجو قریب آجو ساتھیت تاکہ بچے تھوڑا جا متوجہ رہے تھوڑے سارے قریب ہو جائے. اسلام دا پہلا بنیادی عقیدہ توحید. سارے انبیاء اور رسول اسی عقیدہ توحید دے بیان لئی ترویج اور اشاعت لئی تشریف لیا ہے. قرآن پاک 30 پارے پڑھو اس کا بھی اصل موضوع عقیدہ توحید ہے. باقی مسائل عقائد دا تذکرہ موجود ہے تفصیل تشریح حدیث ہے لیکن قرآن پاک دا اصل موضوع جس تے قرآن نازل ہوئے ہے وہ موضوع عقیدہ بولو توحید. میں نے حکم ہوا ہے بس اسے تفصیلی تقریر کرنی ہے یعنی لمبی کرنی ہے تو تسی ارادہ کرو بھائی انشاءاللہ اسا کافی دیر بیٹھا مسجد ہے ارادہ کرو نا ماشاءاللہ تاکہ دو گھر دی نیت ٹھیک ہوئے. تسی ارادہ کرو باسا انشاءاللہ کافی دیر بیٹھا میں ارادہ کرنا با تقریر لمبی کر سکوں دو دی نیت دے مطابق اللہ اجر عطا کرے. یہ تھوڑی نیت ہے کوئی گڑبڑ ہویا تو پھر قیامت نو تسی پوچھے جب میں بخر تو کام لیا تو پھر میرا حساب کتاب ہو سکتا. قرآن پاک دا اصل موضوع عقیدہ توحید. توحید دے منافی گناہ جڑا ہے وہ شرک. توحید اسلام ہے توحید اسلام دی اساس اور بنیاد ہے اور شرک جڑا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب تو بڑا ظلم ہوتا ہے کسی شے نو اتھے رکھنا جیڑی اتھے رکھن دی جا نہیں اینو ظلم آتا. ظلم دی تعریف ہی ہے میرا حق تو ہنو دے چھوڑو تو بندہ کی آتا ہے بندے نے کی کیتا ہے ظلم کیتا ہے. جے بندہ ہونتا ہے موٹر سائیکل یا دوگر سواریات
جدوں یہ گھوڑے اور گدے اور خچر سواریاں اگر اس دے اتے کوئی بندہ زیادہ سوار ہو جاندے تو بندے کی آندے سنے سواری دی کی ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے پر انی دی استطاعت یا طاقت نہیں یا کوئی شخص کسی شے کو او کام لوے جس واسطے وہ شے بڑی نہیں تو بندے کی آدھے ظلم ہے زیادتی ہے کہ جو جس دا حق نہیں اس کو او چیز لئی جا شرک نو ظلم کیا گیا اور ظلم عظیم کیا گیا کیونکہ سب تو بڑا ظلم یہی ہے کہ حق رب دا ہوئے تو کسی اور نو دے ہوئے اینوئی شرک آندے شرک دی تعریف بھی ہے شرک آندے بھی اس کہ حق رب دا تے او رب دی مخلوق نو دینا اس نو کی آندن بولو شرک آندے اور یہ ظلم اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اللہ تعالیٰ فرمادن کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں معاف کرتا اور نہ معاف کرے گا اس بندے کو جنہیں شرک کی تھا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ اس کا قانون ہوئے کہ جس گناہ وہ چاہے معاف کرے شرک تو علاوہ جیڑا گناہ ہوئے اللہ جس نو چاہے معاف کرے لیکن اس نے واجب کر لیا ہے اس نے اپنی ذات خود واجب کیتا ہے کہ میں شرک نو معاف نہیں ایک ہے کہ معاف کر سکنا یا نہ سکنا اے باس نہیں باس ہے کہ اس اپنی ذات ہوتے عباد واجب خود کر لئیے کہ ہر گناہ نو میں معاف کروں گا لیکن شرک نو معاف نہیں کروں جیڑا بندہ شرک چھے مر جائے وہ شخص اس سے جنت حرام ہے دلیل قرآن چھے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ کہ شرک کرنے والے دے ہوتے جنت حرام قیامت والے دن مغفرت دے جتنے اسباب ہیں جتنے ذرائع جنہ دے ذریعے جن اسباب دی وجہ تو اللہ بندیاں نو معاف کرے گا انہاں چو کوئی سبب مشرک نو فائدہ نہیں دے سمجھو کہ ادھر ادھر اکھ بند ہوئی ہو مریا ہے ادھروں ادھر واسطے مغفرت سارے دروازے بند ہو گئے توجہ ہے تو جی لمبی تقریر کرنی ہوتی ہے یا کرانی ہوتی وہ بھی عوام دا توجہ نالی ہوتی ہے تھوڑا ذہن ہوئے کہ میں اکھا بند کر لواں تو تسی بھی سوتے رہو تے تقریر بھی لمبی ہو جائے اینج نہیں جوڑا آج شاید ہو جائے کیونکہ آج بیانہ میں پہلے لاب گیا پیسے پہلے دے چھڑے پیسے یہ ہے بیچ کے انہوں کوئی اور شاید ہوئے تو میں پیسے سمجھی رکھا بہرحال جڑی ریت ساڑھی توڑا رشتہ تعلق قائم ہے نا وہی قائم رہے تے چنگا ہے لفافے تو بچا لو تو ٹھیک ہے تو جی پھر وچ لفافے آ گئے تو پھر لازمی گالے بھی نیت وچ بھی وہ تو خلوص نہیں رہنا ذہن جونا با اتھے جام گا تو لفافہ لبے تو جی ذہن جو ہوئے پا کوئی شاید نہ دیونی ہے نہ کوئی لیبڑی ہے تو اجر ثواب زیادہ ہو سی بابا سمسام ہے اللہ انہوں نے قبر تے کروڑا رحمتہ نادر فرمایا وہ واقعہ بیان کرتے ہاں کہ وہ کدے مہمان گئے نہ تھے انہاں پوچھا با چائے شاہ پیسو یا لسی پیسو اے میرے روایت بڑی ہوں دی انہاں پوچھ لیا تو باہر جڑی مجھ بنی سی بوئے دے اگے دروازے اگے گھر دے انہاں ویکھیا با بندہ دودھ شدرہ دے گھر دے مجھ آ جائے تے انہاں کو لسی پینے چاہتے وقت کی کرنی بھی کہنے لگے وہ لسی پہ بعد لسی انہوں نے گھر آئی کوئی پوچھتا بیٹھے انہوں نے کہا جی لسی کوئی نہیں معذرت نال پوچھ بیٹھے چائے دستیاب انہوں نے کہا وہ بار مجھ تے بنی انہوں نے کہا وہاں بڑھ ہو گئی یہ دودھ شد ہن کو نہیں دین دی یہ نہ کوئی شاید دین دی یہ ہن وہاں بھی ہوں ہی ہوئے جڑا کوئی شاید دیوے نہ لوے تو بہرحال تو سمجھو کہ
وہابیت دی روایت نو توڑن دی کوشش کی تھی. دعا کرو اللہ تو روایت قائم رکھن دی توفیق دے. ہاں وہابی بن کے رہو. حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماندے دے بطور غیر اللہ دے نام تے منع کیتا ہے بے نہ دیتا کر تو اللہ دے نام تے بھی چھوڑ دیتا ہے. ہاں تسی اپنے روایت تے قائم رہو. اللہ سانو اپنی روایات تے قائم رہن دی توفیق دے. جا کے ہوشیار ہو کے بیٹھو. قیامت والے دن مشرک لئی ساری رحمت اور مغفرت دے دروازے بند. ایک تے ہے کہ وہ اعمال نامہ قیامت نو تلسی جے نیکیاں زیادہ ہوئی تے جنت تے جے نیکیاں گھٹ گئیاں تھے بولو ہاں بول سو تے گل بڑھ سی پھر کی ملے گی جان. لیکن مشرک دے اعمال تولن دی لوڑ ہی نہیں پڑنی کیونکہ اس دے اعمال نامے کھاتے کوئی شے لکھی ہی نہیں ہونی. کیونکہ قرآن پاک ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ پاک نے 18 نبیوں دا نام لے کے فرمایا 7ویں پارے چ کہ اگر اینا نبیوں تو نعوذ باللہ حالانکہ نبی تے عام گناہ نہیں کردا شرک کتھے کرے. فرمایا اگر نبیوں تو بھی گناہ ہو جاوے آنا شرک آلا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ 18 نبیوں دا نام لے کے فرمایا میں نے سارے دے عمال ختم کر دیا. مشرک دا کوئی عمل اللہ دے ہاں قبول ہی نہیں. نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے زکوٰۃ دے درود پڑھے سلام پڑھے نوافل پڑھے جو چاہے کرتا رہے اللہ دے ہاں وہ دا کھاتا کھلے ہی نہیں. وہ دے عمال جمع ہی نہیں ذخیرہ ہی نہیں لکھے گئے ہی نہیں. کیونکہ عمال دی قبولیت لی بنیادی شرط ایمان اور توحید خالص. ایسا ایمان جڑا خالص ہو. قیامت والا دن دوسری جڑی ذریعہ نجات دا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے. اپنی رحمت نال بندے نو معاف کر دے. گناہ واد کر لیکن وہ رحمت کر دے. تو مشرک لئی اس نے قانون بنایا کہ میں معاف نہیں کر. لہذا اتھو بھی نا امید ہو گئے. تیسری صورت دے کہ نبی علیہ السلام وہ دے حق کی سفارش کرن. تو حضور دی سفارش دا فائدہ پہنچے گا بندہ جنت چلا ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن میری سفارش دا مشرک نو کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. وہ مایوس ہے. انہوں میرے لوگ پہلے ہی جواب ہے کہ میں قیامت نو دعا سفارش کرنی ہے لیکن اللہ میرے نال پہلے معاہدہ کرے گا طے کرے گا حدود طے کر کے فرمائے گا میرے پیارے تو انہوں میں سفارش دا دے رہے ہیں حق تُسے منگ سکتے ہو سفارش کر سکتے ہو لیکن ایک میری شرط ہوئے گی کہ مشرک لئی اپنی لسٹ جو تسی فارغ کرو خارج کرو. مشرک تساں میرے کو سفارش نہیں کرنی کیونکہ میں قانون بنا دیتا ہے کہ مشرک نو میں معاف بولو مشرک نو معاف کرو. ایک حدیث قدسی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماندہ ہے کہ اے میرے بندے اے آدم دے بیٹھے اگر تو زمین تو لے کے آسمان تک جتنا خلا ہے اگر تو گناہاں نال بھر کے لیا ہوئے نا لیکن شرط ہے کہ وہ دے شرک نہ ہویا تو میں نے اپنی ذات دی قسم ہے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیا. لیکن شرک نہ کر کے آویں شرک غداری شرک ناقابل معافی جرم ہے. شرک جڑا ہے اس تو اپنے آپ بچائی اور اپنی اولاداں نو شرک دی ایک ایک چیز دسی ہے کہ اے چیز شرک ہے اے شرک ہے شرک ہے اے قول شرکی ہے اے جملہ شرکی ہے اے عمل شرکی ہے اے عقیدہ شرکی ہے. ایک ایک شرک دے ایک ایک پہلو اپنی اولاد نو سمجھائیے اور توحید دے عقیدے دا ثبات اپنے بچے نو سمجھائی. اے اسلام جے اے دین جے اسلام دی کوہان اسلام دی چوٹی اسلام دی بلندی یہ ہے کہ عقیدہ توحید. جس کو توحید نہیں سمجھو کہ اس دے پاس کچھ بھی نہیں یہ عقیدہ توحید نہیں. اس واسطے عقیدہ توحید نو جانیے پہچانیے اور سمجھیے. جیڑا بندہ شرک دے ہوتے مر جائے ایسے شخص دے واسطے ایک امیدیں ہوں ہے کہ یار دنیا لوگ جنازہ آگے پڑھے 2 بندے جنازہ پڑھیں گے 4 بندے جنازہ پڑھیں گے 1000 بندہ 2000 5000 10000 دا اجتماع جنازے جو جائے گا اینی دنیا آ جائے گی یار تے اینی دنیا دی اللہ تعالیٰ موڑ دے گا. سن لیے حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ مر جائے فوت ہو جائے اور وہ دے جنازے وچ 2 بندے ہو کتنے 2 بندے ہو جنہیں شرک نہ کیتا ہو 2 ہون خالص ہون ستھرے فرمایا 2 ہون تے مشرک نہ ہو. دوجی روایت ہے 40 ہون تے مشرک نہ ہون
اللہ میت دے سارے گناہ معاف کر دیتا. جنازہ ہوئے تے کروڑ بندہ ہوئے تے ہوئے مشرک. حضور نے فرمایا نا حدیث ہے کہ ایک بندہ 100 اٹھ پالے تے جدو پال رہے تے چڑھن دے لائق ایک بھی نہ ہوئے. مشرک اینج دے ہی ہوتے ہیں، 1000 بھی ہوئے، کروڑ بھی ہوئے، لکھ ہوئے، کروڑ ہوئے. مشرک اللہ دی دربار متروک و شہادہ ہے، وہ دی گواہی قبول ہی نہیں، وہ اللہ دے سامنے کھڑے ہی نہیں ہو سکتا، کہہ ہی نہیں سکتا کہ یا اللہ اس بندے نو معاف کر. کیوں کہ وہ حالت شرک ہے، کہ وہ بندہ خود مشرک ہے. انہیں گواہی کی دینی. جنازہ گواہی ہے کس بات دی؟ کان یشہد اللہ الہ الا انت وحدک لا شریک لک. اے اللہ اسی جنازہ پڑھنا ہے اس میت دا، اس میت دے بارے اسی گواہی دینا ہے. کی گواہی؟ یشہد اللہ الہ الا انت وحدک لا شریک لک. یہ جڑا فوت شدہ ہے، یہ جڑا میت ہے، اس دی اسی گواہی دینا ہے کہ یہ مشرک نہیں سی. یہ کی سی؟ مشرک نہیں سی، یہ شرک نہیں سی کرتا، یہ صرف تیری توحید دی گواہی دینا سی اور شرک نہیں سی کرتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ او جڑا مشرک ہے، جڑا عام مشرک ہے وہ آندہ یا اللہ یہ موائد ہے. اللہ فرماندہ ہے تو عام مشرک ہے، یہ دے موائد ہوں دی گواہی دینا. تو آپ حالت شرک اندر ہیں اور اس دے توحید دی تو گواہی دینا. تو اس آپ لائق اور قابل نہیں کہ تو مغفرت دی دعا کر سکے. لہذا مشرک آدمی مر جائے تو تسی اعلان سن لو تو او دا جنازہ پڑھن دی اجازت کوئی نہیں. توجہ ہے ماشاء. تھوڑی گل کڑوی تو ہے اور پھر ہے کیوں بندہ بیمار ہوئے نا تو پھر اس نے دوائی تو پتا ہوتا منہ خراب ہوتا جڑی شے بھی دے انہوں کوڑی لگ دی. تو جب انہوں شفا لب جائے نا تو پھر وہ ڈاکٹر اس دوجے نے بھی راہ دستا بھئی یار فلانے ڈاکٹر کو میں گیا اس نے میں آپریشن کرائی، میں آستا بیمار آپریشن کرائی، درد تے بڑی ہوئی ہے لیکن مگروں شفا انج ہوئی ہے کہ جے میں کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں. تھوڑا جی تکلیف تے اسی تو پریشانی تے اسی، کیونکہ بندہ جدوں بیمار ہوئے تے آپریشن ہوئے تے تکلیف تے ہوندی ہے، پریشانی تے ہوندی ہے، لیکن انشاءاللہ جی شفا ہوئے گی نا تو پھر اینج کامل ہوئے گی کہ دوجن بھی کہو گے با اے ٹھیک ہے، اے گولی ٹھیک ہے، اے دوائی ٹھیک ہے، اے علاج ٹھیک ہے. حالت شرک بندہ مر جائے او دا جنازہ پڑھن دا اختیار تو آنو نہیں. ہزار باری اعلان ہوئے فلاں وعدہ مر گیا، تو بس عقیدہ ویکھو، برادری نہ ویکھو، رشتہ نہ ویکھو، نسب نہ دیکھو، حسب نہ دیکھو، خاندان نہ دیکھو، قبیلہ نہ ویکھو، دنیا نہ ویکھو، مفاد نہ ویکھو، سیاست نہ ویکھو، کوئی شے نہ ویکھو. بس دیکھو جس کا اعلان ہو رہا ہے میت کا یہ توحید والا تھا، چلیے جنازہ پڑھی. اور اگر نہیں، اگر توحید پہ نہیں تھا پھر جنازے واسطے جان تو پہلے سوچئے. اکھ ذرا کھولو تے پٹو تے ویکھو تے پڑھو کی لکھیا ہے. ما کان للنبی. توجہ ہے، ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ جڑے مطمئن بیٹھے ہو، پکے ہو نا ماشاءاللہ. ذرا اکھ کھولو. پھر اعلان ہویا مسجد جو کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا، فلاں دا پتر فوت ہو گیا، فلاں جوان فلاں بابا بزرگ فوت ہو گیا. تو ہانوں پتہ ہے کہ یہ بندہ شرک ہے، چچا ہے، ابا ہے، ماموں ہے، ساس ہے، بہو ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، چاچا ہے، ماما ہے، نانا ہے، دادا ہے، پڑوسی ہے، پارٹنر ہے، کرواری ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے، اعلان ہویا ہے، خبر آئی ہے، میسج چلے ہے، تو سنے ہے، تو انہوں بلایا گیا جنازے لئی. ہن ذرا آنکھ کھولو تے پڑھو کہ جدھر میں جا رہا میں اجازت، میں اختیار ہے. 4-5 دن پہلے دی گل ہے، رمضان دے مہینے چی ایک بندے نے میرے کو مسئلہ پوچھا ہے، وہ پوچھا بھی فیصلہ آباد چی. آندا جی میں ایک جنازہ گیا لاہور جنازہ ہی، تو میں جنازہ پڑھن گیا، برادری دا بندہ ہی فوت ہے، میں جنازہ پڑھن گیا. وہ تو مولوی تقریر پہ کرندا ہی تھے، پیاندا ہی با جس نو پہلی تکبیر تو بات پڑھنا سبحانک اللہ و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک. جے اے نہ آندھی ہوئے تے کوئی اور دعا پڑھ، یا اے پڑھو جے اے نہ آندھی ہوئے تے اور پڑھ. دوجی تکبیر تو بات تو سن درود جنازہ والا درود پڑھنا ہے، جے او نہ آندھا ہوئے تے پھر نماز والا پڑھ. پھر انہوں نے کہا تیجی تکبیر میت واسطے دعا کرنی ہے، دعا یاد کیتا کرو، جے نہ آندھیاں ہون تے پھر انج کر وہ با کوئی بھی پڑھ لو، جیڑی تو نہ آندھی ہے پھر وہی پڑھ لو. کہنے لگا میں بڑا حیران ہوں شاہ جی، میں تو مسئلہ پوچھنا ہے با اس مولوی نے کنے اختیار دیتا ہے با اے نہیں ہوندی تے اے پڑھ لو، اے نہیں پڑھ سکتے تے اے پڑھ لو. اے انہوں اختیار کس دیتا ہے؟ میں کہ جس دن اتھے جنازہ پڑھنے جان دا دیتا ہے. توجہ ہے.
وہ آندا جی اے اس مولوی نے اختیار کس دیتا ہے اے نہیں آندی دعا تے اے پڑھ لو. میں کہ جس مولوی تن اختیار دیتا ہے تو جا جنازہ پڑھ. جڑے مولوی کدے اختیار نال اجازت دیتی اے نہیں آندی تے اے نہیں آندی. میں کہ اس آپ دے لئیے نا تو کہ جنازہ پڑھن کیوں گیا غیر معیاری بندے دا. تو ہی تے کسی اجازت نال گیا اگے آیت نہیں پڑھی سورۃ توبہ پڑھی. قرآن صرف سارا مہینہ سنیدہ نہیں قرآن سمجھیدہ بھی. کی آیت مبارکہ ہے ما کان للنبی. اللہ نے گل کی تو شروع کی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تو. قرآن جائیے قربان جائیے قرآن دے اللہ تعالیٰ جدو نفی کرتا ہے پھر کام شروع کی تو کرتا ہے. ما کان للنبی شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی. اور تھوڑا موڈ کو نہیں تو میں بس کر چھوڑنی ہے. میں انج بہانہ بناونا ہے بھائی سڑھنے نہ چاہتے میرا بہانہ چل جاونا ہے. شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ ابو طالب دے کول بیٹھے تے ابو طالب موت و زندگی دی حالت کیفیت سقرات اندر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آیا. اپنے فرمایا چاچا ابو طالب دی اولاد عقیل بھی کول بیٹھے جعفر بھی کول بیٹھے علی پاک بھی کول بیٹھے اور طالب بھی کول بیٹھے. 4 پتر ابو طالب تھے. علی دے 3 بھائی اور سن. سیدنا علی بھی آ بیٹھے. دوجا بھائی سیدنا جعفر تیار بھی کول بیٹھے. تیسرا بھائی سیدنا عقیل بھی کول بیٹھے. چوتھا بھائی طالب بھی کول بیٹھے. جی دی وجہ تو انہوں نے کیا جاندہ ہے ابو طالب. 4 بیٹھے. ابو جہل تھے اتبا تے شیبہ امیہ جڑے کافران دے قریشیاں دے وڈیرے سردار آئے وہ کفار بھی آکے کول بیٹھے. سکرات لگی ہوئی ہے. سردار ابو طالب ہے. ساری رئیت ابو طالب دی. ابو طالب سب دا سردار ہے. ابو جہل تو پہلے سرداری پر مکہ پاک اندر نمبرداری دے سرداری ابو طالب دے کول آئی. اگرچہ ایک پیر چو معذور آئے ابو طالب لیکن عبد المطلب دے جناب بیٹے سن تے سب تو سیانے تے سمجھدار سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دے باپ. انہوں سرداری نمبرداری ملی ہوئی آئے پورے مکہ شہر دی. سردار موت و زندگی دی حالت کفیت اندر ہے. سارا قبیلہ سارے قریش آکے کول بیٹھے ہوئے. نبی علیہ السلام نے جو کہ محبت پیار آئی اور نبی علیہ السلام دی خدمت بھی کیتی ہے. سردار ابو طالب نے خدمت بھی کیتی آئی مدد بھی کیتی آئی تعاون بھی کیتا آئی. لیکن تعاون دے نال نال دوجی شرط قرآن اندر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. پہلے ایمان ہوندہ ہے مگروں تعاون ہوندہ ہے. ایمان تو بغیر جڑا تعاون ہوندہ ہے وہ دنیا دے فیدہ دیندہ ہے قیامت نو فیدہ نہیں دیندہ. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد والجار توجہ فرمائی. جدوں ایک راستے تو گزرے نے ویکھے کہ ڈیرے دے ہوتے ایک جناب لشکرے تو کئی بندے بیٹھے رہے کٹھے قبیلے دے ہوگے. قبیلے دا سردار بلا کے آندہ ہے او میرے قبیلے والو محمد اخلاق دا بڑا آل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرا دل کر دا دا مذہب وخر ہے ساڑا مذہب وخر ہے او دا عقیدہ ہو رہے ساڑا عقیدہ ہو رہے. اصل نبی نامن دے لیکن اخلاق ان دا بڑا چنگ ہے. میرا دل کرتا ہے کہ جہاد دے میدان اندر تعاون کریے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال. جنال انہاں دی لڑائی ہے وہ ساڑھے بھی شریک کے کیوں نہ شریک جو کہ کٹھا دشمن کٹھا ہو گیا ہے. اسی بھی تعاون کریے محمد مصطفیٰ نال. فیدہ اے ہوئے گا دنیا دے اندر کہ او ساڑھا دشمن مر جائے گا مٹ جائے گا ختم ہو جائے گا. اسی بھی آزاد ہو جاؤں گے. لڑائی جڑی ساڑھی یہ لڑدہ محمد پہ آئے یہ انہاں دے ذریعے ساڑھا دشمن ماریا جائے جو اور کی چاہیدہ تعاون دی آفر کریے. نبی علیہ السلام تو گدرے سردار نے پیغام بھیجے ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی جس دشمن نہ لڑن جا رہے ہو اسی او دے خلاف تو نہ تعاون کرن واسطے تیار ہاں. نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے ایک گل
دسو اقرار کر دیو کہ اللہ دا کوئی شریک نہیں۔ آپ نے جدوں یہ گل کہی ہے تے سردار کہن لگا اسی اس گل دی تے گواہی نہیں دیندے تے آپ نے فرمایا سانو جہاد اندر مشرک دے تعاون دی لوڑ، مشرک دے تعاون دی کوئی لوڑ۔ فرمایا پہلے مان کے اللہ وحدہ لا شریک ہے، پھر جہاد کر، پھر من تعاون تے مددگار سنیے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پہلے ایمان ہوندہ پھر مدد ہوندی ہے۔ ابو طالب نے ایمان نہیں لے آندہ لیکن مدد کی تھی حضور دی دین دی اسلام دی اشاعت اندر، حضور دی خدمت اندر اس نے انتہا کیتا ہے، کمال کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام اسی محبت پیار دی وجہ تو انہوں نے خون کھول رہے کہ پھر پیغمبر دی ذات ہوئے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اللہ فرماتا ہے میرے پیارے تیرے دل و دماغ دے اندر انج محسوس ہوندہ ہے کہ تسی اپنی جان گواہ بیٹھو گے لوگاں دے غم اندر، کیوں لوگ شرکتے نے، کیوں کفر ضلالت جہنم والے جا رہے ہیں۔ لَقَدْ جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، میرا پیغمبر حریص ہے کہ دنیا ایمان لے آوے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری مثال انجیے، میں جہنم دے گڑے دے قریب کھلوتا، جڑا بندہ دوڑیا جا رہا جہنم وال، میں پچھو پلو پکڑ کے بچا رہے ہوں لوگو اللہ دا کلو ڈرو، جہنم دے عذاب تو بچ جاؤ، میں محمد ڈران واسطے آیا، میں تو اس جہنم تو بچان واسطے آیا۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، تسی میری آمد تے بے ست تو پہلے جہنم دے گڑے دے کنارے پہنچے ہوئے سو، میرے محمد مصطفیٰ نو بھیجے آئے جڑے بچ سکے ہو جہنم تو میرے محمد دی تبلیغ نال، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے درد تکلیف نال حضور فرما دے میں نہیں چاہتا میرا کوئی امتی جہنم دے اندر جاوے، میرے کو زبردستی چھڑا کے جانا چاہتے ہو جہنم اندر، میں محمد تے بچا رہے میں دونوں شرک تو بچا رہے میں جہنم تو بچ جاؤ۔ اسی درد نال اسی تکلیف نال نبی علیہ السلام اپنے چاچا دے کول آ کے بیٹھے، چار پتر بھی ابو طالب دے کول بیٹھے، سارے سردار بھی آ کے بیٹھے، محمد مصطفیٰ بھی تشریف لے آئے، فرمایا چاچا کلمہ پڑھ۔ ابو طالب کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی سچے توڑا دین سچا ہوئے گا، لیکن میں اپنے بے اودادے دے مذہب تے مرنا چاہنا، میں نہیں توڑے مذہب نو قبول کردا۔ نبی علیہ السلام اور قریب ہوئے، فرمایا چاچا جے اینا بندیاں تو ڈر رہے ہو، قبیلے والے لوگاں دے تانیاں تو ڈر رہے ہو، تے ایک اور ترتیب بنانے چاچا بھتیجا رل کے جی پیارے دس، فرمایا جے میں اپنے کن توڑے ہوٹھ تے رکھا، اپنا کن توڑے ہوٹھوں تے رکھا تے تسی ہولی جے کلمہ پڑھو تے میں محمد تو علاوہ کوئی نہ سنے، ایک میں سن لواں او میں پھر سن کے اپنے وجود اندر محفوظ رکھا، پھر قیامت دا دن ہوئے گا تے میری حیثیت درجہ تے شان تے مقام کی ہوئے گا، یا ایو النبی انا ارسلناک شاہدن، میں شاہد ہونا ہے قیامت والے دن، میں گواہی دینے والا ہونا ہے قیامت والے دن، اے میرا درجہ ہونا ہے تے میں رب نو کہوں گا یا اللہ میں گواہی دینا کہ میرا چچا میرے کانج کلمہ پڑھا ہے، ہی میرے چچے نو بچا لے، تے چچا کہنے لگا ہے محمد نہیں میں اس بات دی گواہی نہیں دے سکتا، انکار کیتا ہے۔ حضور دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے، رو پہ رسول رحمت، چار پتر بھی ویندے پہن، پورا قبیلہ ویندہ بھی ہے، نبی علیہ السلام پچھا پلٹ آئیں، چچے دے کولوں ہٹ آئیں کہ ہون چچا سکرات اندر آخری حالت کا آخری سامت ہوئے، لہذا ہون من مایوسی ہو گئی ہے، چچا کلمہ نہیں پڑھتا انکار کر بیٹھا ہے، ان حضور پچھا نو پلٹن تے حضور دے دل دے ہوتے تکلیف تے پریشانی ہوئی ہے، اکا جو آنسو گرے ہو تو جبریل آگئے، فرما انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اے پیارے جنہوں تسی چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت میں رب دے اختیار اندر ہے، اے توڑے اختیار اندر نہیں، اے بندیاں دے دل جڑے میری دو
انگلیاں دے درمیان اندر نے، میں انج پھیر دیواں یا میں انج پھیر دیواں، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے ساڑھا دل جدوں بھی پھیریں توحید تے پھیری میرے اللہ۔ حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا سویرے بندہ کافر ہوندہ ہے، شام نو بندہ مسلمان ہو جاندہ ہے، بعد وہ شام نو مسلمان تے موائد ہوندہ ہے، کوئی ایک جملہ زبان جو ایسا شرکیہ بول بہندہ ہے، زندگی دے سارے عمال برباد ہو جاندہ ہے۔ روزانہ دعا کی دکرو یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھرنے والے ساڑھا دل جڑا جدوں بھی پھیرے تیرا دے، ساڑھے دل تیرے کنٹرول اندر ہے، کفر والے پھیر دے میں، اسلام والے پھیر دے میں، شرک والے پھیر دے میں، توحید والے پھیر دے میں، تیرے اختیار اندر ہے میرے اللہ۔ ساڑھا دل جدوں بھی پھیرے دین تے پھیرے، اسلام تے پھیرے، توحید تے پھیرے، اللہ شرک تو بچائیں۔ حضور نے واپس پلٹے فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے پیارے ہدایت توڑے اختیار اندر نہیں، ہدایت تے میرے اختیار اندر ہے۔ روندہ روندے رسول پاک اپنے حجرہ مبارکہ اندر، اپنے گھر اندر، اپنے گھر تشریف لے آئے، مگر وہ چچا فوت ہو گیا ابو طالب فوت ہو گیا چار پتران دے سامنے، تے شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی دے سامنے ابا فوت ہو گئے۔ ہن طالب تے اسلام تے کوئی نہیں، عقیل تے حجے اسلام تے کوئی نہیں، سیدنا علی ہی اسلام ایمان تے آئے۔ سیدنا علی اٹھ پے، سارے پتر اٹھے، قبیلے والے اٹھے، قبیلے نو اطلاع کیتی، مکہ اطلاع ہو رہی ہے، ہر گھر قبیلے اندر سردار ابو طالب فوت ہو گئے، تے علی ٹر پہ محبوب وال۔ حضور نو دسن واسطے حق کس دا بندا ہے؟ علی پاک، علی پاک حضور ال چل رہے۔ بس اے غیرت سمجھو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رسول پاک والا آ رہے ہیں، موت دی اطلاع کرنا آ رہے ہیں، اپنے بابا دے وفات دی اطلاع کرنا آ رہے ہیں، اینو توحید آندن، اینو غیرت آندن، اینو عقیدے دی غیرت آندن۔ سیدنا علی اپنے ابے دی موت دی اطلاع کرنے واتے رسول پاک کو لا رہے ہیں، باپ کفر تے مرے ہے، شرک تے مرے ہے، اس موت دی اطلاع کرنے واتے سیدنا علی آ رہے ہیں۔ ہن دسو اپنی ذرا پچایت لگاؤ، ذرا سوچو علی پانو کی کہنا چاہیے سی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں باپ شرک اندر ہے، ہمیں باپ جس حالت کیفیت اندر ہے، ایہی کیا جا سکتا سی کہ یا رسول اللہ میرا ابا فوت ہو گیا ہے، اینجی کہنا سی نا، یا اینج کہندے کہ توڑا چچا، یا آندے میرا ابا فوت ہو گیا، یا فرماندے کہ توڑا چچا فوت ہو گیا، یا فرماندے بزرگ فوت ہو گئے، یا فرماندے سردار فوت ہو گئے، یا اور کسے درجے تے آندے تے فرماندے کہ ابو طالب فوت ہو گیا ہے۔ کوئی جملہ بھی کیا جا سکتا سی، لیکن ذرا سوچو علی دی غیرت نو پڑھو، علی دی شان نو پڑھو، علی دا مقام پڑھو، علی دی عزت پڑھو، علی دی عطرت پڑھو۔ سیدنا علی فرماندے یا رسول اللہ مر گیا جے گمراہ، کھولیے صحیح البخاری، گمراہ تمہارا گمراہ مر گیا، بابا گمراہ مر گیا، گمراہ مر گیا، گمراہ مر گیا۔ سیدنا علی فرما رہے اپنے بابا کو، اپنے باپ کو، یہ ہے وہ غیرت عقیدہ توحید کی اور عقیدہ اسلام کی۔ وہ مر گیا جو گمراہ تھا، گمراہ بڑھا مر گیا۔ رو رہے نبی علیہ السلام، سیدنا علی بھی رو رہے ہیں، تے حضور فرماندے علی بس کر دے، کر نہ کر، جان دے گل نو چھپا جا، چھپاؤ، دفن کرو، ابے نو جاؤ مٹی پاؤ۔ تو انہوں کن اجازت دیتی ہے حالت شرک اندر مر جان والے بندے دے جنازے دی، ایویں پکڑے نو وٹ دے ہوندے پہنچ دے ہوندے ہو۔ کہاں گئی تمہاری اہل حدیثیت، کہاں ہے تمہاری عقیدہ توحید کی غیرت؟ رفع الیدین تک اہل حدیث و آمین بالجار تک اہل حدیث ادھر غیرت پیدا کیجی۔
اعلان ہویا ہے فلاں بندہ فوت ہویا ہے، تسی آندھو ہے تے ایویں دہی سی ہے تے شرک اندر سی، لیکن میں جا رہا پھر مجبوری ہوئی، کھول اکتے پڑھ قرآن کی اندر ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسے نبی نو نہ نبی نو اختیار، میری اور توڑے رب نے کام کے تو شروع کیا ہے ما کان للنبی، اللہ فرماتا ہے نبی نو اختیار کوئی نہیں، تسی کدے جا رہے ہو؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی نے اختیار کوئی نہیں تے نبی دے منن والے نے اختیار کوئی نہیں کہ جا کے جنازے کون اللہم اغفر لحینا و میتنا للمشرکین، مشرک واسطے کون اللہ نو معاف کر، فرمایا جے تسی قرآن پڑھو تے ابراہیم علیہ السلام دی غیرت نو پڑھو، سلام پیش کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جدو ابراہیم علیہ السلام نو اپنے باپ نے گھر چو کڑیا، گھر چو باہر نکرن قال السلام علیہم، اے ابا جی خوش رہو تے خوش وسو تے میں جا رہا ہوں، میں جتھے رہا جویں رہا جس حالت اندر رہا تسی میں گھر چو باہر کٹ رہے ہو، میں ہجرت کر کے جا رہا جتھے رہا جویں رہا، لیکن تہاڈے واسطے مغفرت دی دعا کردا رہا سا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابے واسطے روز دعا کرن ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ دعا ابراہیم قرآن اندر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی، دعا کرتے رہے وظیفہ پڑھتے رہے دعا کرتے رہے ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میں نے معاف کرتے میرے والدین نو معاف کر۔ حضرت ابراہیم دا باپ اپنے ملک اندر حالت شرک اندر مر گیا، حضرت ابراہیم دعا کر ربنا اغفر لی ولوالدی، جبریل آئے فرمایا ابراہیم خلیل اللہ، اللہ فرماندہ ہے آج تو بعد اپنے ابے واسطے مغفرت دی دعا نہ کریا ہے، توڑا ابا مر گیا ہے تے مشرک واسطے مغفرت دی دعا دی اجازت نہیں۔ اللہ فرماندہ ہے میرا ابراہیم اتنا میرا فرما بردار آئی، اس دن تو بعد ساری زندگی اندر ابراہیم علیہ السلام نے کدے بھی اپنے باپ واسطے پھر دعا تسی ہمیں روزانہ پڑھ ربنا اغفر لی ولوالدی، اب پیو تیرا عقیدہ توحید پر تھا تے 1000 باری پڑھ جے ابا جی اللہ بخشے، جے ابا جی توجہ ہے میرے ہاں دے نا ابا جی اللہ بخشے، عقیدت ٹھیک ہو رہا ہے اللہ بخشے، اللہ پھر بخشے کتوں اللہ بخشے، یہ اللہ بخشے کسی شاید نہ ہے، ابا جی عقیدت ٹھیک ہونا ہے پر اللہ بخشے، پھر اللہ بخشے کا دا بخشے ختم، بخشے بخشے نہیں، بخشے اس کو جو عقیدہ توحید پر ہو، وہ باپ ہو یا ماں ہو یا کتنا رشتہ دار کیوں نہ ہو، بخشے اسی کے لیے جملہ کہا جا سکتا ہے جو توحید پر مرے۔ والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ تسی کہو گے بھئی یار اے گل تے سمجھ آ گئی ہے کہ مشرک واسطے معافی کوئی نہیں، اے گل سمجھ آ گئی ہے شرک ہلاک کر دینے والا گناہ ہے، اے گل سمجھ آ گئی ہے کہ مشرک واسطے شفاعت کوئی نہیں، اے بھی گل سمجھ آ گئی ہے کہ مشرک واسطے مغفرت کوئی نہیں، مشرک واسطے جنت کوئی نہیں، مشرک واسطے دعائے مغفرت کوئی نہیں، مشرک واسطے ربنا اغفر لنا و ربنا اغفر لنا، یہ الفاظ مشرک واسطے نہیں کیا جا سکتا، ربنا اغفر لی ولوالدی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک بندے جڑے ساڑھے ماحول اندر نے یہ تے مشرک نہیں نے تے کلمہ پڑھن والے نے تے مومن نے مسلمان نے کلمہ پڑھتے نے، اے بلا کہ وہ مشرک ہو سکتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہنا حضور دے زمانے اندر کیڑی شے شرک آئی جنہوں نبی پاک مٹان آئے، وہ کیڑا شرک ہوندہ آئی جڑا حضور دے زمانے اندر جنہوں شرک کیا جاندہ آئی، جی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ میں بڑے آسان لفظ اندر سمجھانا، حضور دے دور اندر شراب حرام ہویا ہے تے بولو آج بھی شراب، اس ویلے بھی شراب حرام آئی تے آج بھی شراب، جڑا شراب اس ویلے ہوندہ آئی وہی شراب ہن او شراب کوئی اور نسل دائی، جڑی شے اس دور شراب آئی آج وہی چیز وہی شراب ہے۔ زنا کنے حرام کیتا ہے قرآن نے تے حدیث،
تو جڑا تو اس دور زنا آئی وہ آج بھی زنا آئی یا کوئی وہ زنا اور قسم دا ہوندہ ہے تو ہون کوئی اور قسم دا ہے؟ جو اس دور میں زنا تھا آج وہی زنا ہے، جو اس دور میں شرک تھا آج وہی شرک ہے، جو اس دور میں رشوت تھی آج وہی رشوت ہے، جو اس دور میں سود تھا آج وہی سود حرام ہے، جو اس دور کے اندر شراب حرام تھا آج وہی شراب حرام ہے، جو اس دور میں شرک تھا آج بھی وہی شرک ہے۔ جنہوں حضور نے شرک کیا وہی شرک ہے، وہ کیڑا شرک ہے؟ کھولیے حدیث۔ میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نے 10 بندے حضور دے بیعت کرواتے آئے نے 10 بندے مسلمان ہون لئی بیعت کرن لئی حضور دے اسلامی داخل ہون لئی دار صحابیت جان لئی 10 بندے آئے۔ بولو کتنے بندے؟ 10 بندے۔ نبی علیہ السلام موجود نے، ایک بندہ گئے ہویا ہے نبی علیہ السلام دے کول آپ نے نمایا دسیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا بندے نے یہ بیعت کرنے واسطے مسلمان ہونے واسطے آئے نے۔ نبی علیہ السلام نے میں آؤ بیعت کرو مسلمان ہو اسلام میں داخل ہو۔ ایک بندہ گئے ہویا ہے حضور نے ادا ہاتھ اپنے ہاتھوں تے رکھایا بیعت لئیے مسلمان ہویا کلمہ پڑھیا ہے ایس سیٹ تے ہو گیا۔ دوجہ بندہ گئے ہویا ہے انہیں کلمہ پڑھیا بیعت کی تھی مسلمان ہو گیا۔ تیسرا چوتھا میں چلتے آ رہے ہیں جدوں 10واں بندہ گئے ہویا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو پچھا ہٹ جا میں محمد تیری بیعت نہیں لواں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہکو علاقے تو آئین ہکو قبیلے دے بندن سارے دان دے دا بندن دان دے دا انسان تے ہکو مذہب دے اندر انہاں دا تعلق ہے ناؤ بندیاں دی تو سب بیعت لے لئیے 10ویں دن کاری کیوں فرمائے دا ہاتھ ویکھو تے صحابہ نے ہاتھ ویکھیا ہے او دے وجہ لوہے دا کڑا پائے ہویا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب لوہے دا کڑا پائے ہو مشرک ہوندہ ہے جب تک ایک کڑا نہ اترے محمد بیعت نہیں لیندے۔ لوہے دا کڑا ہاتھ میں ہے رسول اللہ نے اس کو شرک قرار دیا حضور نے بیعت لینے سے انکار کی ہے۔ کڑا پہننا اس دور میں شرک تھا کڑا پہننا اس دور میں بھی نہیں ہے جی نہیں۔ اس دور میں کڑا پہننا شرک تھا آج بھی نفع اور فائدے کی نیت سے کڑا پہننا انج نہیں شرک ہے۔ شرک پتہ لگے بات تواڑی زبان جو شرک نکلتا پہ اس دور میں کڑا پہننا شرک تھا اس دور میں بھی کڑا پہننا شرک ہے۔ اس دور میں کڑا پہننے والے کو مشرک کہا جاتا تھا اس دور میں بھی کڑا پہننے والے کو مشرک مانا جائے گا جس سے حضور نے بیعت نہیں لی۔ آپ کہتے ہیں کڑا پہننا کڑا پہننے والوں کے جنازے کڑا پہننے والوں کو موحد کڑا پہننے والوں کو کہنا کہ یہ توحید پر ہے معذرت ایسی توحید نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ کڑا پہننا چھلے پہننا اور لوہے کے اور عقیدہ رکھنا یہ نفع و نقصان کے مالک ہے یہ شرک ہے اور شرک اکبر ہے اور پہننے والا مشرک ہے۔ ایسا شخص مر جائے تو اس کے لیے مغفرت بھی نہیں ہے بخشش بھی نہیں ہے اس کا جنازہ بھی جائز نہیں ہے اس لیے کہ وہ مرے حالت شرک۔ توجہ ہے ہون من لگتا ہے تُسی اگلے سال نہ کیسو پر لمبی کرے تقریر۔ والذین آمنوا ان یستغفروا والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جڑے ایمان لے آن تو بعد شرک کرتے نے ایمان لے آن تو بعد کلمہ پڑھن تو بعد اپنے ایمان اندر شرک ملا رہے نے کلمہ پڑھن تو بعد کڑا پانا کلمہ پڑھن تو بعد لوہے دا چھلے سرا دے نیت نہ پانا یہ جناب نفع دا مالک نقصان دا مالک ہے۔ یہ جڑا کڑا پاندا ہے والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم انہیں اپنے ایمان اندر ظلم ملایا ہے مشرک بندہ اے شرک اندر مر جائے اے توبہ تو بغیر مر جائے اے کڑا پہنتے پہنتے مر جائے اسی کڑے پر اسی چھلے پر مر جائے یہ کڑے کے حوالے وے رب نو ایسے مشرک دی کوئی لوڑ نہیں۔ یہ شرک ہے یہ شرک۔ توجہ ہے
جڑی گل تُن سمجھانا چاہنا جڑی شے اس دور اندر شرک ہے وہ اس دور اندر بھی شرک ہے جس نو حضور نے شنہ قرار دیتا ہے. توجہ فرماؤ حدیث صحیح البخاری اندر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک شخص آکے کہنا ہے ایمیں حضور علیہ السلام موجود نے حضور دے کول آکے آنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہوئے گا جمیں اللہ ادھر رسول چاہے گا انج ہوئے گا جمیں اللہ تے ادھر رسول چاہے گا انج ہوئے گا جمیں اللہ ادھر رسول چاہے گا. حضور نے سن کے فرمایا تو شرک کیتا ہے منو تو اللہ دا شریک بنایا ہے تو شرک کیتا ہے منو تو اللہ دا شریک بنایا ہے منو تو اللہ دا شریک ٹھہرانا ہے تو شرک کیتا ہے تو منو اللہ دا شریک ٹھہرانا ہے. لہذا ایک کہنا کہ انج ہوئے گا جی میں اللہ رسول چاہے گا اے اللہ تے نبی وارث ہوئے پنج تن پاک تے اللہ تیرا وارث ہوئے پنج تن پاک دا تے اللہ دا واسطہ تے وسیلہ تے ذریعہ اللہ تے نو جناب بچائے تے پنج تاک تا پاک تے نو بچاون اللہ داتا ہے تے پیر علی حجویری داتا ہے اللہ غوث ہے تے پیر عبدالقادر جلانی غوث ہے اللہ گنج بخشے تے فلاں بابا بھی گنج بخشے اللہ گنج شکر ہے تے فلاں بندہ بھی گنج شکر ہے اللہ بھی بگڑی بنانے والا ہے فلاں بھی بگڑی بنانے والا ہے اللہ بھی مشکل کشا ہے علی بھی مشکل کشا ہے نبی بھی مشکل کشا ہے اللہ بھی حاجت روا ہے فلاں ہستی بھی حاجت روا ہے اللہ لئی بھی سجدہ ہے قبر لئی بھی سجدہ ہے اللہ لئی بھی چڑھاوا ہے غیر اللہ لئی بھی چڑھاوا ہے نظر اللہ دیئے نیاد حسین دیئے نظر اللہ دیئے نیاد اہل اصغر دیئے نظر اللہ دیئے نیاد اہل بیت دیئے اینوئی شرک کیا جاندہ کرنے والا اس دور اندر بھی مشرک ہے آج بھی اس دور اندر بھی مشرک ہے. قرآن نے اسے وقت فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ اس دور دے شرک دے بارے فرمایا وما اہل به لغیر اللہ جویں مردار جویں خنزیر دا گوشت حرام ہے ایویں غیر اللہ دی نظر و نیاز بھی حرام ہے. اس ویلے بھی قبراں موجود آئیاں اس ویلے بھی دربار موجود آئے اس ویلے قبراں تے کبے موجود آئے اس ویلے قبراں دے میلے تے ٹھیلے موجود آئے. ایک صحابی آ کے عرض کرتا ہے محبوب جی فلاں جگہ دے اوتے میں نظر منی آئی میں جانور ذبح کرے سا ہن میں مسلمان ہو گیا اوتھے میں جانور جا کے ذبح کراں یا نہ کراں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتھے کوئی قبر ہے یا رسول اللہ نہیں فرمایا اوتھے کوئی میلہ لگتا ہے یا رسول اللہ نہیں اوتے کوئی تھان کوئی میلہ گا یا رسول اللہ نہیں فرمایا جی این دی کوئی گل نہیں تے پھر جا کے جانور ذبح کر لے جو تے میلہ لگتا ہوئے تے جانور اوتے ذبح کرنا جو تے کوئی قبر ہوئے جانور ذبح نہیں کرنا. شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی فرماندے نے حدیث صحیح مسلم دے اندر ہے نبی علیہ السلام دی حدیث روایت کردے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ جڑا غیر اللہ واسطے جانور ذبح کردا ہے او دے اوتے اللہ دی لعنت ہے. قرآن نے اس ویلے کیا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اس ویلے حضور نے سکھائی التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ التحیات للہ والصلوات والطیبات میری قولی مالی بدنی عبادت اللہ واسطے نظر بھی اللہ واسطے نیاز بھی اللہ واسطے منت منوتی بھی اللہ واسطے سجدہ بھی اللہ واسطے چڑھاوا بھی اللہ واسطے جڑا خیر اللہ دے نام تے دین ہے. اس دور بھی یہی شرک ہے آج بھی اس دور اندر بھی وہی شرک ہے. اس دور اندر بھی قبر دی پوجا اس دور اندر بھی قبر دی پوجا ہے اس دور اندر بھی قبر دا طواف ہے اس دور اندر بھی قبر دا طواف ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح البخاری اندر اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا جدوں نہ کوئی نیک بندہ فوت ہو جاندا اس نیک بندے دی قبر دے جناب اوتے سجدہ کر دے قبر دے اوتے مسجد بنا دے. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا اللہ یہودیاں سید لعنت کرے وہ نبیوں دی قبراں تے سجدے کر دے آئے. اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد اے اللہ میری قبر تے عبادت نہ ہونے دینا. پھر صحابہ نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا قبر دے اوتے میلہ نہ لگانا. میرا پوچھنا چاہنا جے قبر دے اوتے شرک نہیں ہوندا اس دور اندر پھر نبی پاک نے کیوں فرمایا قبر پکی نہ بناؤ پیغمبر نے کیوں فرمایا قبر نو کونا گچ نہ کرو کیوں فرمایا قبر دے دیوار تے عمارت نہ بناؤ کیوں روکیا قبر تے دیا نہ جلا
لاؤ؟ کیوں فرمایا قبر تے مجاور نہ بنو؟ کیوں حضور نے فرمایا قبر نو ایک گٹ تو اچھا نہ کرو تے پکا نہ کرو؟ یہ ساری چیزیں اس بات دلال نے یہ چیزیں اس دور میں بھی تھی اور شرک تھا، یہی چیزیں اس دور میں تھی اور شرک تھا۔ اگر آج بھی یہی چیزیں موجود ہیں، اگر وہ کرنے والے مشرک تھے اور جناب، تو آج کے دور میں وہی اعمال، وہی عقائد، وہی نظریات، وہی انداز، وہی حیات، وہی کیفیت اگر آج قبر پہ وہ موجود ہے تو میں نے کہنے میں کوئی چیز آڑے نہیں ہے۔ جس طرح وہ مشرک تھے اسی طرح یہ مشرک ہیں، اور اس وقت تک یہ شرک سے، جب تک شرک سے بعد نہیں آئیں گے، ہم ان کی توحید کو نہیں مانتے۔ جو لا الہ الا اللہ صرف پڑھتا ہے، شرک کرتا ہے، رب العالمین کو رب کہتا ہے لیکن ساتھ شرک کرتا ہے، کہتا ہے معبود اللہ ہے لیکن عبادت غیر اللہ کی کرتا ہے، ہم اس کے زہری اعمال کو دیکھ کے جب تک ان عقائد کی نفی نہیں کی جاتی، جب تک کہا نہیں جاتا کہ علی حجویری داتا نہیں ہے، جب تک کہا نہ جائے پیر عبد القادر جیلانی غوث نہیں ہے، جب تک کہا نہ جائے کہ رب کے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، اس وقت تک عقیدہ توحید کا ثبات نہیں ہوتا۔ جیسے وہ عقیدے میں شرک ان کے تھا، آج یوہی عقائد شرک ہے۔ جس طرح وہ مشرک تھے اس طرح یہ مشرک ہے۔ وہ شرک سے توبہ کر کے حضور نے شرک کو مٹا دیا تھا، آج بھی ہم انشاءاللہ اسی روش پر قائم ہیں، اور اس وقت تک اہل حدیث انشاءاللہ اس رب کی زمین پر رہیں گے اور یہ مشن جاری رکھیں گے اور شرک مٹاتے رہیں گے اور محمد مصطفیٰ کی بیان کردہ توحید کو پھیلاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ۔ جیڑی شے اس دور شرک آئی آج بھی نبی علیہ السلام تو تھاکتے نہیں گئے۔ میرا ان دماغ پھر پورا کھول گیا، ان تسی تیار ہو ماشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ، پتہ لگے با جیڑے تیار نہیں بیٹھے۔ قل ماشاءاللہ وعدہ، آپ نے فرمایا توحید والا جملہ کہہ، پہلے توحید والا جملہ تو نہیں کیا، تو کیڑا جملہ کیا ہے؟ شرک آلہ، تیرا کاما تیرے گیت کاما یا رسول اللہ، جملہ شرکی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بعد تک بنی ہوئے ہے، یہ جملہ بولو، اچھی بولو جملہ۔ جدو آن جاندے ہو تو تسی آگو جناب سلیمان دے آؤ جی کھانا کھا رہے ہیں، تسی بھی کھاؤ، اگے بھی تھوڑا ہی کھانے ہیں، سمجھو کہ کی بندہ ہوئے ہے، اگے بھی تھوڑا ہی کھانے ہیں، کدھا کھاندے ہو بولو؟ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقِ، اللہ فرماتا ہے رزق اللہ کو تلاش کرو، رزق کدھے کرو مانگنا ہے اللہ دی ذات کو لو، تسی کسے دا دیتا نہیں کھاندے، کدھا دیتا کھاندے ہو؟ اللہ دا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو جڑا جملہ کیا ہے انج ہوئے گا جو میں اللہ دا تے نبی چاہے گا، یہ جملہ تیرا شرکیہ ہے، تو منو اللہ دا شریک بنایا ہے۔ یا رسول اللہ جملہ توحید والا کیڑا ہے؟ فرمایا قل ما شاء اللہ وعدہ، اسی وقت کہے انج ہوئے گا جو میرا اکیلا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود، آقا ہی کہو جڑا کم توڑے سے میں کہی جاؤ، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر اندر دروازہ کھٹکڑایا، تشریف لے آئے بارو، اپنے گھر اندر دروازہ کھٹکڑایا، اندر آپ دی بیوی سیدہ زینب بیٹھی آنے، انہوں نے کول ایک عورت بیٹھی ہے، عورت پنڈ اندر علاقے اندر مدینے اندر مشہور ہے، دم کرن اندر دم کرن دیا ایک عورت مسلمان نہیں تے دم کرن دیا ہے، تے دم پڑھ دیا ہے، دھاگے تھے، کس تھے؟ دھاگے تھے، دھاگے ہوتے دم کریں دیا ہے تھے، جدوں دم کرے آدھے نال کول دھاگا رکھ دیا ہے، دم کر دیا جدوں پھوک مار دیا ہے تھے نال دھاگے نو گاٹھ مار دے دیا ہے، ایک گاٹھ، پھر دو جی وارے دم پڑے آئے تھے، دو جی گاٹھ، تیجی وارے دھاگا دے ہوتے پڑے آئے دم تے تیجی گاٹھ ایمیں گڈھا مار دی جان دیا ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ،
وہ پھونک مارن والیاں دی شرط پناہ منگو اے اس آیت اندر داخل ہے جیڑیاں گرا مار دیاں نے دھاگیاں ہوتے ایسے دم تو ایسے تو پناہ منگو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود دی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھے سر نو درد ہوندہ ہے این اکھ نو درد ہوندہ ہے نال ادھے سر نو درد ہوندہ ہے یہ آج دی بیماری پرانی بیماری عورت دم کر اندر مشہور ہے کہ ادھے سر نو درد ہوئے تھے دھاگا دم کر کے دن دیئے جب ہون یرکان تو گاڑ نہیں جے پاندے ہیں جو تلن ہوندہ جاندہ تھے جب جو یرکان نکلدہ جاندہ یہ سبھی دن باؤ کو مشرکن سنگ لگے ہوندے ہیں بندہ تاں مشرک ہوندہ بہت کو سنگ پھوٹ پاوے تاں بندہ مشرک ہوندہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بی جنہوں جناب درد تو تنگ آئیاں تکلیف ودی نہ تھے کسی عورت نے کیا بایا جب میں آندھا نا گھر اولاد شلاد نہ ہوئے بچہ شجہ نہ ہوئے تو پھر بیبیاں پتہ کیا آندھیاں بس تُسی ہوئے جب وابی مندے شندے ہوئے کو نہ برادری دی ہر قسم دے مذہب تے مسئلہ کو نہ برانیاں تُسی مندے مندے کو نہیں تو کیڑا پتہ چودھری اور سردار اور نمبردار اور حضرت نو کیڑا پتہ تو وہاں کی چوپ کر کے کرا دم تو وہاں کی فلانے دربار تو ہوا تو انہاں کی میں بازار گئی ہو سودے کے تو خوشی کمی تو جا کے کرا لے دام میں کیڑا عرج بیا کیڑا ان شرک بیا تو جا کے کر لے کسی عورت نے مت دیتی بس تیرا جرا درد ہے ٹھیک کو نہیں ہونا تو عبداللہ ابن مسعود تو پھر صحابی رسول ہوئے تھے وہ بڑے توحید پرست ہوئے تو دم کرا لے چپ کر کے تن دم کرانے کی رجے دھاگا بان لوی دو تے کوئی کپڑا پورا کار لوی دے درد ٹھیک ہو جا سی تے کام ہو جا سی تو انہوں پتا عورت فطری طور سے تھوڑی جی عقیدش کمزوری ہوندی ہے جو کہ زیر تربیت بھی ساتھ سیدہ زینب نے پیغام بھیجو دم مالی نو کسی سہیلی دی تھرو بات جب میرے گھر آگے ادھے تو میں نہ آ سکتی تو اگر گھر آ جا میں دم شم کر دے میں تین معاوضہ شعوضہ دے دے سا خدمت کر دے سا تو آوائیں میرے دے ساروں درد اکھ نو درد ہوندہ ہے تو آگے دم کر جا وہ آئی بیٹھی ہے دم شروع ہے تے گڑا ماری جا رہی ہے تے گڑا مار کے تے وہ بندی پئی ہے سار نے یہ تو بندی پئی ہے وہ تو بارو دروازہ کھڑا گیا عبداللہ بن مسعود آگے رضی اللہ تعالی زینب آندھی اللہ کہتا ہے عبداللہ آگیا ہو سکے ہون کی کری ہو سکے تو چرپائی دے تھلے وڑ جا تو وڑ جا چرپائی ہوتے میں ہوتے کپڑا شپڑا پا دینی چادر پا دینی ہے تو تھلے وڑ جا تے وہ دھاگا بد ہو آئی وہ بچ گیا آئی تو تھلے وڑ جا تے عبداللہ نے سو جھٹ پاسی اٹھ سی یا کسی سائٹ تے ہو سی یا دوجہ کمرے جو سی تو اولی جا نکل جاوی اس تو علاوہ بچڑنا راہ کوئی نہیں وہ چرپائی دے تھلے وڑی وہ دم والی جھاڑ والی پیرنی کے تھے بڑھ پیرنی بیچ بڑی پیجے تھلے پیرنی بڑھ گئی چرپائی دے تھلے انہیں ہوتے پا دی چادر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دروازہ کھڑکڑائی جا رہا ہے نو چرپائی دے تھلے وڑ کے بیوی گئی ہے انہیں جا کے دروازہ کھولنے جنہوں دھاگا بننے آئی نا وہ لانا تے چھپانا یاد ہی نہ رہا دھاگا انہیں بد ہویا ہے عبداللہ بن مسعود تا دروازہ کھول کے جو عبداللہ مسعود اندر ویکھیا بیوی دے چہرے سیدھا نظر دھاگے تے فرمایا دھاگا اگلی بات عبداللہ بن مسعود کے گھر میں شرک میں پوچھتا ہوں عبداللہ بن مسعود نے دھاگے پر دم کرنے کو شرک قرار کیوں دی ہے جیڑی شے اس دور شرک آئی آج بھی اس دور اندر وہ چیز شرک ہے فرمایا میرے گھر میں شرک یہ کہاں سے آیا دھاگا بیوی کہنے لگی عبداللہ ناراض نہ ہو میرے ادھے ساروں درد ہوندہ ہے آنکھوں بھی نال درد ہوندہ ہے تے میں دھاگا دم کروایا کسی عورت کو انہیں دسے بہت تھلے بڑی ہوئی وہ اندر چھپی سی وہ دیکھو عورت کو دم کروایا بنے عبداللہ بن مسعود نے فرمایا میرے گھر اندر شرک آپ نے جناب کوئی چیز لئیے تے دھاگے رو پھڑیا تے کٹن لگے فرمایا میں انہوں کٹن لگا ہجے ہونے بنے ہیں ہون میں کٹن لگا تویز نو کٹنا اسلام میں تویز نو کٹنا توحید جنہیں تویز پایا دا لا لینا توحید غیرت توحید انہوں غیرت توحیدان
نبی علیہ السلام نے فرمایا من تعلق تمیمتن فقد اشرک، جیڑا بندہ توید لٹکاندا ہے وہ بندہ کی کردا ہے؟ بولو شرک کرتا ہے۔ جڑا ٹوٹ کے کرواندا ہے، جڑے محبت توید باندھا وقت والا محبت توید باندھا ہے، جڑا کوڑیاں تے سپیاں اپنے گلے اندر لٹکاندا ہے نفع واسطے، فرمایا یہ نقصان دی مالک نے یا نفع دی مالک وقد اشرکا۔ کئی لوگ آندر قرآن دا توید دینا ہے وہ تے شرک نہیں، سن لیجئے توجہ فرمائی، جڑا قرآن تے شفا ہویا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن تے شفا ہے، جو قرآن لکھ کے گلے اندر پا لئیے، سن لیجئے۔ میں پوچھنا چاہنا قرآن تیرے گھر اندر پہ ہے؟ جی گھر اندر پہ ہے۔ میں کہا سارا قرآن لے آتے رسی پا کے گلے اندر لٹکا لے۔ سارا قرآن کیوں نہیں لٹکان دا مطلب ہے تیرا ایمان قرآن تے نہیں، تیرا ایمان یقین اس مولوی دی لکھتے ہوئے جڑا وہ ورگے تے لکھ کے دیندہ ہے، جڑا لکھ کے دیندہ ہے ورگے تے وہ دیتے یقین قرآن تے تیرے گھر اندر موجود ہے، قرآن تے تیرے کمرے اندر موجود ہے۔ سارا قرآن گلے اندر کیوں نہیں پانا؟ یہ ایک مولوی کو جا کے او دے کو توید لکھوا کے او دے پرچیوں تے یقین کر گے، یہ مطلب یقین قرآن تے نہیں، اس مولوی دی لکھت تے یقین ہے۔ سن لو قرآنی تویدوں میں وہ بھی جائز نہیں، کوئی توید بھی ہوئے بھامی دعا لکھی ہوئے جائز نہیں۔ مت پہنیے قرآنی توید، مت پہنیے کوئی جناب دعا والا توید۔ توید ہوں ہے، توید پناہ ہوں دیئے، اس کاغذ کو پناہ پہ منگنا ہے، وہ دی پناہ اندر آنا ہے۔ پناہ دیون والا کون ہے؟ قال معاذ اللہ قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس۔ پناہ دیون والا کون؟ اللہ تو علاوہ کوئی پناہ نہیں۔ قرآنی توید بھی ممنوع ہے اسلام اندر دین اندر۔ نبی علیہ السلام فرما سکتے سن میرے صحابہ توید لکھو، صدیق توید لکھ دے، سیدنا عمر لکھ دے، عثمان لکھ دے، علی پاک لکھ دے۔ علی پاک توید لکھنا دے دسوا کردی وڈی جناب کاروبار چلے آ، کتوں لوگ آوانا علی پاک کو توید لکھان واسطے لکھ بھی لیندے آئے، لکھ دے بھی آئے، معاہدے لکھ دے بھی آئے۔ علی پاک نے دکان توید علی نہیں کھولی، سیدنا فاطمہ الزہرا نے دکان توید علی نہیں کھولی، نہ سیدنا حسن ابن علی نے، نہ سیدنا حسین ابن علی نے۔ آل رسول جناب چندے چشم و چراغ، حسنین کریمین جنت نوجوان دا سردار، یہ توید دیون لگنا تے میرا ایمان ہے۔ تویدہ دیا لینا لگی ہونا لیونا لیندیاں، توید نہ مکنا لین والے مکنا، نہ کاروبار مکیا، نہ خدمت مکیا، نہ تجارت نہ مکیا، نہ کدے مندہ پویا، ہر ویلے لوگ لین لگے ہوں دے حسنین کریمین توید لین واسطے۔ یہ مطلب ہے زور دی تربیت تعلیم اندر تعویذ نہیں۔ دعائے قل اعوذ برب الفلق پڑھو، معوذتین پڑھو، جناب وظائف اوراد پڑھو۔ لکھن والے تے گلے اندر لٹکان والا اسلام دین شریعت اندر کوئی نہیں۔ جس نے جماعت دا فتوہ دیتا ہے دکانداری دی وجہ تو دیتا ہے، جنہیں جماعت دا فتوہ دیتا ہے انہیں مجبوری اندر دیتا ہے، معاشی مجبوری ہے، مہنگائی دا عالم ہے، اس وجہ تو مجبوری نہ کوئی جناب گنجائش کڈی ہونی کہ توید کھولو دکان چلاؤ۔ سنیے کوئی اسلام اندر دین اندر شریعت اندر نہیں۔ من تعلق تمیمتن فقد اشرکا، جیڑا بندہ کوڑیاں سپیاں توید لٹکانا ہے وہ بندہ شرک کرتا ہے۔ محبت دے سارے توید رسول اللہ نے فرمایا وہ شرک نے حضور فرمانے محبت والے توید جڑے ہون محبت والے توید لکھے ہوندے نے، لوگ لکھیا ہوندا ہے کہ تسی ایک واری آو عامل بابا نجومی کول تے چند منٹوں میں محبوب قدموں میں، چند منٹوں میں محبوب توڑا قدمہ دیوارہ تے لکھا ہوندہ تو ساڑھے کولا آؤ چند منٹوں میں محبوب توڑا قدمہ تو جدو میں لفظ پڑھنا میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ محبوب قدمہ یہ محبوب کون ہے؟ یہ کون ہے محبوب جنہوں لکھیا گیا محبوب؟ آوارے منڈیاں واسطے، بدماش منڈیاں واسطے، عیاش لڑکیاں واسطے، بدماش لڑکیاں واسطے لکھیا گیا ہے کہ محبوب توڑے قدمہ یعنی کسی دی دھی جتنا تسی محبت کر دے ہو وہ توڑے قدمہ چاہ جائے گی۔ میں پوچھنا چاہنا انہاں دھیاں نو انہاں دی عزت نو سنبھالنا لا کوئی نہیں، ایڈی لوارث ہو گئیاں کہ دیوار تے لکھے ہوئے ہے بس جے دی اس پنڈ جے دی دھی کسی دی محبت جڑا او دی پھسے ہوئے ہے وہ ساڑھے کو لاوے تے او دی دھی جڑی توڑے قدمہ چاہ پوسی۔ میں دسو اس تو وڈی بے حیائی کی ہو سکتی ہے؟ اس تے نلام ہو رہی ہیں دیواروں پر لکھ کے اور میڈیا پر آ رہا ہے کہ فلاں پاپے نہ رابطہ کرو تو محبوب توڑے قدمہ چاہ پوس۔ ایڈا محبوب قدمہ لے آنا لا ہوندہ تھے آپ وہ نجومی بن کے باندھا خاک چھان رہا ہوندہ
فرمایا زینب میرے گھر میں شرک، آپ نے توید نو کٹیا ہے تے کٹ کے فرمایا میں نو سوٹ رہا ہاں، کٹ کے سوٹ رہا ہاں زینب۔ فرمایا زینب نے میں درد ہو پہندا جدوں دا پایا، جدوں دا دم کروایا تے پایا، اس تو بعد درد نہیں ہوندا، جدوں میں پا لینی درد ٹھیک ہو جاندہ ہے، لا دینی درد شروع ہو جاندہ ہے۔ فرمایا اے تے شیطان ہے جڑا چاندہ ہے کہ عبداللہ دے گھر اندر شرک آوے، وہ جدوں تم پا لینی ہے پچاڑ جاندہ ہے، جدوں تم لا دینی شیطان ہے کہ چوبے مارنا ہے کہ ان درد ہوئے تاکہ دا ایمان اللہ تو ہٹے دے کس دے آوے، تعویز تے آوے۔ یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ جناب تعویز گنڈا اس دور اندر بھی شرک آئی تھے، بولو آج دے دور اندر بھی جیڑا اس دور اندر کرتا آئی، پہندا آئی، عقیدہ رکھدا آئی، ماں رکھدا آئی، انہوں میں مشرک آندے آئے تے جیڑا اس دور اندر او پاوے تے کبے تے توید گنیا تے ایمان تے یقین رکھے تے جویں اس دور اندر او شرک آئی، اس دور اندر بھی شرک ہے، جویں اس دور اندر پانا والا مشرک آئی تے اس دور اندر پانا والا بھی، بولو جیڑی شے اس دور شرک آئی اس دور اندر بھی۔ دسو جی کی لکھیا فوت شدگان کی کوئی سال ثواب کی حقیقت ہے؟ ہاں جی، دعا کریں، جنازہ پڑھیں، دعا کریں، ان کے لیے ثواب پہنچتا ہے۔ روزے ان کی رہ جائیں تو میت کی طرف سے وارث روزے رکھیں، حج رہتا ہے حج کریں، انشاءاللہ ان کو ثواب ملے گا۔ صدقہ و خیرات کریں، مسجد بنائیں، ثواب ملے گا۔ چھوٹے بچن کی ہاں مرض بیمار ہو بندہ تو روزہ رکھوا سکتا ہے کہ فدیہ دے سکتا ہے، قرآن میں موجود ہے۔ اور چھوٹے بچے کا جنازہ ہو سکتا ہے، اگر وہ بچہ زندہ پیدا ہوا ہے تو اس کا جنازہ ہے، اور اگر فوت شدہ پیدا ہوا ہے تب بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے پڑھا جا سکتا ہے، فوت شدہ بھی پیدا ہو نا، زندہ پیدا ہوتے پڑھن تو اختلاف ہی کوئی نہیں، تو رولے ہی کوئی نہیں نا، ہر مسلمان نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، زندہ تے ہوئے تھے۔ فوت شدہ بچہ بھی پیدا ہو جائے تو جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، اگر پورا اس کا جسم سلامت موجود ہے، اور وہ یعنی کہ وہ ماں کے پیٹ میں تو زندہ رہا ہے، بعد میں پیٹ کے اندر ہی فوت ہو گیا، تو اس کا جنازہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر نہ پڑھے بغیر پڑھے کہ بھی دفن کر دے، دفن کیا جا سکتا ہے۔ اور اپنی تصویر پر موبائل پر تصویر اپنے گانے وغیرہ لگوانا حرام ہے، ٹھیک ہے، منع گانا بزرگان جو منع دی جڑی حالت کیفیت بھی منع۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اللہ جو تیرے بندے ماہ رمضان کے روزے رکھتے رہے، اللہ ان کے روزے رکھنا قبول فرما۔ ہمارے رمضان مبارک کے روزے صدقات خیرات قرآن پڑھنا سننا سنانا اپنی برگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس مسجد میں قرآن حضرت قاری صاحب نے سنایا، اللہ علم میں عمر میں عزت میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ جس جوان نے قرآن سنایا، اللہ قرآن ان کا سنانا قبول فرما، جہاں جہاں سنایا اللہ ان کا سنانا قبول فرما۔ ان سارے اپنے بندوں کا قرآن سننا پورا مہینہ قیام کرنا قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ معتقفین کا اعتقاف قبول فرما، جو بھی مرد عورت اعتقاف میں اللہ ان کے دل کی نیک مرادوں چاہتوں خواہشوں کو پورا فرما دے۔ جو بھی مرادیں لے کے آئے اپنی رحمت سے ان کی مرادوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ تو ہی حاجت روا نفع و نقصان کا مالک ہے، ان کی نیک چاہتوں مرادوں کو پورا فرما دے۔
یا اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما، یا اللہ اس مسجد کے نمازی متعلقین مؤسسین جتنے بزرگ نمازی تھے اور فوت ہو چکے، یہ مسجد بنانے والے تھے اور فوت ہو چکے، اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، محترم بھائی عبداللہ صاحب ان کے والدین کی جنت میں درجات بلند فرما، اللہ اپنی رحمت سے ان کے جنت میں درجات بلند فرما، اللہ جتنے بھی یہاں تیرے بندے بیٹھے ہیں جن کے والدین فوت ہو چکے، اللہ میرے سمیت اللہ جس کے والدین فوت ہو چکے، اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے موحدین مسلمین نمازی حضرات جو بھی فوت ہوئے، اللہ اپنی رحمت سے انہیں کے حق میں ہماری دعا قبول فرما لے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ بھائی امین الرشائی صاحب اللہ ان کے بھائی ان کے برادر محترم کے جنت میں درجات بلند فرما، اللہ جس ساتھی نے جس انداز میں دعا کے لیے کہا ہے اللہ اپنی رحمت سے ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما، اللہ جنہوں نے فوت شدگان کے لیے کہا اللہ ان کے موحدین فوت شدگان کے جنت میں درجات بلند فرما، اللہ جنہوں نے اپنے والدین کے لیے کہا اللہ ان کے والدین پر رحمت نازل فرما، جن کے والدین بیمار ہیں شفا کاملہ عاجل نصیب فرما، جن کے بچے بیمار ہیں شفا کاملہ عاجل نصیب فرما، محترم بھائی عبدالرحمن صاحب ان کا بیٹا منیب اللہ اپنی رحمت شفا عطا فرما، اللہ اپنی رحمت شفا کاملہ عاجل عطا فرما، بھائی الرحمن صاحب کی بیٹی بیمار ہے اللہ شفا عطا فرما، اللہ جن کی اولادیں بیمار ہیں والدین اس سے بڑے ان کے لیے دکھ والی بات کون سی ہو سکتی ہے، اللہ ان کے والدین کو سکون دے دے، ان کی اولاد کو شفا عطا فرما دے، اللہ اولادوں کو شفا عطا فرما دے، اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے انہیں نیک اولاد سے نواز دے، جو بیٹوں کی نعمت سے محروم ہے اللہ انہیں نیک بیٹے عطا فرما دے، اللہ ہمارے بھائی عبداللہ صاحب کو بھائی عمر صاحب کو نیک بیٹے عطا فرما دے، اللہ نیک بیٹے عطا فرما دے، اللہ بیٹوں کی نعمت سے محروم نہ رکھ، یا بولے من یشاء اناث و یا بولے من یشاء الذکور، اللہ بیٹے بیٹیاں تیرے اختیار میں ہے، ہمارے دعا ہے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کر دے، اللہ سے اجتماع میں جو بھی بھائی اولادوں سے محروم ہیں جو بہنیں اولاد سے محروم ہے اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے، یا اللہ جہاں تیرے بندے مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ بابیلوں کی ذریعے مدد کرنے والے فرشتوں کو اتار کے مدد کرنے والے اہل فلسطین کی کوئی مدد کا ذریعہ بنا دے، اللہ اسرائیل کو برباد کر دے، اللہ اسرائیل کو مٹا دے، اللہ اسرائیل کو فلسطین میں تبدیل کر دے، اللہ اسرائیل کو برباد کر دے، اللہ اسرائیل کو برباد کر دے، اللہ اسرائیل کو مٹا دے، ان کو ظلموں سمیت انہیں زمین میں دنسا دے، اللہ غزہ کے مسلمان مظلوم ہیں پوری دنیا کی طرف نگاہیں اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ مسلم امہ کے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، ان جذبہ جہاد شوق جہاد عطا فرما، مظلوموں کی آوازوں کو سننے کی توفیق عطا فرما، اللہ کشمیر افغانستان جہاں تیرے بندے مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، اللہ اپنی رحمت سے مظلوموں کی مدد فرما، اللہ ہمارے ملک میں امن و سکون عطا فرما، ہمارے ملک کو بدامنی دہشت گردی سے محفوظ فرما، اللہ اس امت کو توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے عمل میں گفتگو میں تاثیر پیدا فرما، اللہ ہمیں سمجھانے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم گناہگار ہیں لیکن مشرک نہیں ہیں معاف فرما دے، اللہ ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن شرک پر نہیں ہے، اللہ تیری رحمت ہم شرک پر نہیں ہے معاف فرما دے، اللہ ہم سے تو گرمی کی شدت برداشت نہیں ہو سکتی، جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی، اللہ ان اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، یا اللہ ہم جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ جہنم کی اور ناکیوں سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ جہنم کی سختیوں سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تیرے سامنے حساب دے کے کون جنت میں جا سکتا ہے میرے اللہ،
حساب کے بغیر ہی جنت کا داخلہ عطا فرما۔ اللہ کوئی تیرا بندہ ایسا نہیں ہے جو تیرے سامنے کھڑا ہو سکے حساب دینے کے لیے۔ ہم کمزور ہیں، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، اللہ ہمارے گناہوں پر کی ستر پوشی فرما لے۔ اللہ دنیا میں کتنے ہی ہمارے گناہ ہیں جو تو نے چھپائے ہوئے، اللہ قیامت والے دن بھی اسی طرح چھپا کے ہمارے گناہ اللہ اپنی رحمت کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما دینا۔ اللہ لوگوں کے سامنے، برادری کے سامنے، دوستوں کے سامنے اور نیک لوگوں کے سامنے، اساتذہ کے سامنے، نیک لوگوں کے سامنے یا اللہ کر رسوا نہ ہو جائیں۔ اللہ اسی طرح پردے کے ساتھ ہی جنت عطا کر دینا۔ یا اللہ ہمارے اگر اعمال کرتوت سے آنکھ کھل جائیں تو ہم چہرے دکھانے کے لئے کو قابل نہ رہے۔ اے معاف کرنے والے، اے معافی کو پسند کرنے والے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ ہو سکتا ہے ماہ رمضان کی آخری رات ہو، یا اللہ آخری رات ہے اور تاک رات ہے، اس بات کا امکان ہے کہ لیلۃ القدر ہو۔ اے اللہ ان بندوں کے دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی واپس نہ لوٹانا، ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہ اپنی رحمت سے ہماری دعائیں قبول فرما۔ ہمارا تیرے سوا کوئی داتا نہیں، ہمارا تیرے سوا کوئی دعائیں سننے والا نہیں۔ اللہ جی ہاتھ ٹوٹ سکتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کے سامنے اٹھ نہیں سکتے۔ اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے دروازے خالی واپس چلے جائیں۔ یا اللہ تو کہاں جائیں گے، ہم تو خسارہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے، اپنے نبی کے ہاتھوں سے کوثر کا جام عطا کر دے۔ یا اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کر دے۔ اللہ ہم نیک نہیں ہیں لیکن نیک لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارا حشر نیک لوگوں سے کر دے۔ اللہ ہم نیک لوگوں سے، صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ ان کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت دے دے، اللہ ان سے محبت نصیب فرما دے۔ اللہ اگرچہ ہم اس درجے پر نیک نہیں ہیں جتنے تیرے نیک بندے ہوا کرتے ہیں، لیکن ان نیک لوگوں سے محبت پیار رکھنے والے ہیں، ہمارا حشر بھی انہی سے کر دے۔ اللہ تیرے نبی کی زبان سے وعدہ المرء مع من احب، بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اللہ ہم تیرے نبی کے صحابہ سے محبت کرنے والے، اللہ تیرے نبی کے آل سے محبت کرنے والے، اولیاء کرام سے محبت علیہ السلام نے ماں آؤ بیعت کرو مسلمانوں اسلام میں داخل ہو۔ ایک بندہ کیا ہویا ہے، حضور نے ادا ہاتھ اپنے ہاتھوں تے رکھایا، بیعت لئی ہے مسلمان ہویا، کلمہ پڑھیا ہے، ایسا اٹھتے ہو گیا۔ دوجہ بندہ کیا ہویا ہے، انہیں کلمہ پڑھیا، بیعت کیتی ہے، مسلمان ہو گیا۔ تیسرا چوتھا میں چلتے آ رہے ہیں، جدوں 10واں بندہ کیا ہویا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تو پچھا ہٹ جا، میں محمد تیری بیعت نہیں لواں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہکو علاقے تو آئین، ہکو قبیلے دے بندن، سارے دان دے دا بندن، دان دے دا انسان ہیں، تے ہکو مذہب دے اندر انہاں دا تعلق ہے۔ 9 بندیاں دی تو سب بیعت لے لئیے، 10ویں دن انکاری کیوں؟ فرمایا ہاتھ ویکھو تے صحابہ نے ہاتھ ویکھیا ہے، او دے وچ لوہے دا کڑا پایا ہویا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب لوہے دا کڑا پائے ہو مشرک ہوندا ہے، جب تک ایک کڑا نہ اترے محمد بیعت نہیں لیندے۔ لوہے دا کڑا ہاتھ میں ہے، رسول اللہ نے اس کو شرک قرار دیا، حضور نے بیعت لینے سے انکار کیے۔ کڑا پہننا اس دور میں شرک تھا، کڑا پہننا اس دور میں بھی نہیں ہے، نہیں اس دور میں کڑا پہننا شرک تھا، آج بھی نفع اور فائدے کی نیت سے کڑا پہننا انج نہیں شرک ہے۔ شرک پتہ لگے بات تمہاری زبان جو شرک نکلتا پیا، اس دور میں کڑا پہننا شرک تھا، اس دور میں بھی کڑا پہننا شرک